نگاہ سے اور جس آسن و خوبی کے ساتھ اسلام کی باتوں کو ذکر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہماری عملی زندگی کے وہ معاملات سے ہے جن کا تعلق ہمیں روزمرہ معاشرے میں پڑتا ہے، یعنی اسلام کا نظام معیشت۔ دنیا آخرت کے راستے کی ایک منزل ہے، یہاں آدمی کھانے پینے کا محتاج ہے اور کھانا پینا بغیر کمائی کے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شریعت نے کسب و تجارت کے کچھ شرعی آداب ذکر کیے، اور آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بتائیں گے کہ تجارت اور کمانے کے شریعت نے کیا کیا اصول بتائے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اعتدال کی راہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے اور واضح کیا کہ انسان اگر دنیاوی دولت کو بھی کما رہا ہے، اس کے دل میں اخروی نعمتوں کا حصول ہو، اللہ اس کے اس عمل پر بھی اس کو اپنی بارگاہ سے عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، صبح کا وقت تھا، تو ایک قوی اور مضبوط نوجوان ادھر سے گزرا اور سرکار محفل میں بیٹھنے کی بجائے اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے اس کے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا کاش یہ اتنی جلدی اللہ کی راہ سے اٹھنے کا اہتمام نہ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے والدین اور بچوں کی کفالت کی غرض سے ایسا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ انسان جو رزق حلال طلب کرتا ہو اور اس کا مقصد مخلوق سے بے نیازی اور اپنے پڑوسیوں اور اعزاء کی کفالت اور خدمت ہو، اللہ اس پر بھی اس کو عبادت کا ثواب دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں سچا اور دیانتدار تاجر قیامت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ آئے گا۔ اسلام کا جو تصور ہے اس میں ایک تاجر جو سچائی سے تجارت کرتا ہے، اماندار ہے، فرمایا وہ بھی قیامت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا روزی کے 10 حصوں میں 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھ دیے، اور فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ افلاس اور فقر کے 70 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کو اپنی تئیں کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور نظام معاش اور معیشت میں اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچ کر اس بندے کو بھی باقی تمام لوگوں سے اعلیٰ مرتبہ دے دیتی ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تجارت و کمائی سے ہاتھ نہ کھینچو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کیونکہ آسمان سے سونا چاندی نازل کرنے کی قدرت کے باوجود اللہ کا قانون اور عادت ہے وہ کسی بندے کے ہیلے پر ہی اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔
اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس میں بندے کو یہ کہا گیا کہ تو اپنا ہیلا کر، کوشش کر، تیری کوشش کا اجر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام کا تصور معیشت ہے جس میں بندے کی کوشش پر اللہ کی بارگاہ سے اس کو انعام میں ملتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا کسب و تجارت نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص مخلوق کا محتاج ہوتا ہے اس کا دین بھی تنگ، عقل بھی ضعیف اور مروت زائل ہو جاتی ہے اور لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب دل سے سوال کیا گیا کہ عابد اور دیندار تاجر میں بہتر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا تاجر، اس لیے کہ وہ مجاہد ہے، کیونکہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کا تعاقب کرتا ہے اور یہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کر کے اللہ کی بارگاہ سے بہت سا انعام بھی حاصل کرتا ہے، رب کی رضا اور خوشنودی کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا اسلام نے تجارت اور اسباب معیشت کے لیے انسان کو تگ و دو کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام اوزائی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم بن آدم کو دیکھا لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کب سے سلسلہ جاری رکھو گے کہ تم لکڑیاں بیچتے رہو گے؟ تو تمہارے مسلمان بھائی تمہاری ضرورت کی کفالت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، سرکار کا فرمان ہے جو شخص حلال روزی کی خاطر ایسی جگہ کھڑا ہو جو لوگوں کی نظر میں اس کے مرتبے کے مناسب نہ ہو تو اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا، کیونکہ وہ حلال روزی کے لیے نکلا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ منصب نہیں بھی ہے، لیکن حلال کمانے کے لیے سے نکلا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کسب و تجارت انسان کا وہ عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اپنی ضروریات اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر انسان کو بہترین اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایک گاہک اور تاجر کے درمیان خوبصورت رشتہ قائم کر دیا۔ گاہک اللہ کی رحمت بنتا ہے اور دکاندار اس کے ساتھ جب کھرا سودا اور ستھری بات کرتا ہے تو پھر اس انداز میں دونوں کے مابین ایک خوبصورت رشتے کی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک اچھے انداز میں ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت مٹ جاتی ہے۔ تجارت کے اصول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو قسم اٹھا کے نہیں بیچنا چاہیے، جتنا ہے اتنا بتائے اور گاہک اس کے مطابق لے۔ قسم اٹھانے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے جو اصول ہمیں دیے معیشت کے اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بندے کی بیع پر بیع کرنا، کسی کے سودے پر سودا کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کی ممانعت فرمائی۔ ایک بندہ ہے وہ چیزوں کو ذخیرہ کر رہا ہے اور لوگوں کی ضروریات بھی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سے، تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت کو پوری کرنے کی بجائے چیزوں کو سٹور کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار کی ممانعت اسلام کے نظام معیشت میں کہ سود کا کام نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام سے پرورش پایا جہنم کی آگ کے وہ زیادہ مستحق ہے۔ لہذا گرامی قدر حضرات، اسلام کا نظام معیشت انسان ارننگ کے لیے
لافل ارننگ کو اپنائے، رزق حلال کے ریسورس اپنائے، اور جتنا بندہ رزق حلال کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس خواہش اور تمنا پر اسے پھر اپنی بارگاہ سے انعام بھی دیتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت، اس کی زندگی میں سکون اور چین ہوتا ہے۔ رزق حلال اگرچہ تھوڑا بھی ہو، اللہ کی بارگاہ سے اس پہ بہت سا انعام اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکت نصیب ہوتی ہے، اور انسان کے لیے معیشت کے معاملات کے اندر اور زندگی گزارنے کے حوالے سے بہت سے اسباب آسانی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج اسلام کے نظام معیشت پر ہم نے آج یہ مختصر سی گفتگو کی ہے۔ آج چونکہ طبیعت میری کچھ ناساز ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ناغہ نہ ہو، تو مختصر سی گفتگو ہو گئی۔ آپ کے سوال